تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک بات بہوؤں کے لیے اسپیشل بیانات سنتی ہیں خواتین کے جیٹ سے پردہ کرنا ہے, دیور سے پردہ کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں. ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتی, میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا. میں حیرانگی کی بات بتاؤں, بسا اوقات دیور اور جیٹھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, وہ غیرت مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض, پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا, مرد پہ تھوڑی ہے. اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آگے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھے, تو بات چیت کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے, پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے, اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے, 2 نمبر. اب بھابھی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آگے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے, غیرت مند یہ کرے گا. بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیور یہ کر رہا ہے, لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے, اس کی اماں ساس, کہ نہیں میری بہویں جو ہے نا میرے سب بیٹے برابر ہیں, میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہیں, برابر. تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز, بولو نہیں, بول دے ایسی کی تیسی, بولے نہیں, پہلے محبت سے سمجھائے, کیونکہ اس نے ایسی کی تیسی کی اتنا نہیں ہوگا, اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی ہیں کہ ان کے یہاں شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے کا زیور, ان کے یہاں تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی حیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا گھر تھا, ہم 4 بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ. سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے, کوئی اختلافات نہیں, اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں. اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابیاں پردہ نہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, ہم نے تو کیا ہے. اور ہماری بھابی ہماری کزنیں تھیں, مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہم گھروں میں جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں الحمدللہ, ایک کئی سال تک ہم کس طرح رہے ہیں, جوائنٹ فیملی, 4 بھائی شادی شدہ اور ایک 2-3 دفعہ شادی شدہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کوئی دولہا بنتا ہے نا تو مجھ سے مشورہ لینے آ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے آپ کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں, تو میں اسے بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں کئی دفعہ دولہا بن چکا ہوں. لیکن میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ دولہا بننے میں جو ٹینشن لے رہے ہو نا, اس سے لگتا ہے تم دوبارہ دولہا بننا ہے افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے دولہا بننا. 2 گھنٹے تو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے میں لگ جاتے ہیں. ہم جب بھی دولہا بنے, جو جمعے کی تیاری میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, دولہا بننے میں اس سے کم ٹائم لگا ہے. گئے نہائے صابن سے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دولہا بننے سے پہلے میں شیمپو سے نہایا ہوں, اور یہی سفید کپڑے پہنے, اور آج بغیر بنیان کے. گھر والوں نے کہا بنیان پہن لیں, یہ ویڈیو میں اندر کی اسکن نظر آتی ہے. میں نے کہا گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ مجھے ویڈیو میں اچھا نظر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمیز سے 1 گھنٹہ میں بیٹھ تو جاؤں. تو ہم یہی ہے, ہم دولہا جب بھی بنے گئے صابن سے نہائے, شیمپو بھی نہیں, کیونکہ شیمپو لگے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا, شادی لیٹ ہو جائے گی, وہ زیادہ اس کے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں, لیٹ نہیں ہونے دینا ہم نے. کوئی نئے کپڑے بھی نہیں خریدے کبھی شادی کے لیے, جو کپڑے گھر میں رکھے ہوئے سفید کپڑے, گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے کپڑے استری کر دو, وہ تو پٹیں گے نا. کیا خیال ہے,
تو پٹیں گے بھائی تیری شادی ہو رہی ہے ہم کپڑے استری کر کے دیں. تو وہ بھی خود ہی کیے سب کچھ, اور جا کے نہا دھو کے بس صابن سے نہائے اور جیسے جمعے میں آگے بیٹھے ایسی شادی میں چلے گئے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے, تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں. گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے, نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا, ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے, وہی اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں.
जब औरत के साथ कोई भाई होता है, कोई भी बाप होता है, तो एक मर्द को भी एहसास होता है कि मैंने भी दाएं बाएं नहीं देखना है, और औरत को भी एहसास होता है, उसको एक महफूज भी होती है वो। जब आपने आजाद कर दिया सोसाइटी को, तो अब सफर में कौन महल्ले में तो लोग देखने वाले होते हैं, आप अपने इलाके में रहते हो, आपको बीसियों किस्म के खौफ होते हैं। सफर में इंसान एक अजनबी होता है, वहां बीसियों किस्म के खतरा आते हैं कि कोई भी मर्द नंबर का, आजकल वो छेड़खानी नहीं होती जो पहले जमाने में खवातीन को छेड़ दिया जाके, अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है, अब छेड़खानी वाले दौर गया। अब मर्द टाइम वेस्ट नहीं करते छेड़ के किसी को, मर्द अब क्या करते हैं, वो नंबरों के तबादले होते हैं। बातचीत शुरू कर दी, गपशप लगाना शुरू कर दी, नंबर मांग लिया कि मैं वैसे ही आपसे बातचीत करना चाहता हूं। शुरू में ये लेबल होता है, खवातीन बेवकूफी में आके नंबर दे देती हैं कि चलो जी हमने भी बातचीत ही करनी है, क्या हो गया भाई, ठीक है एक भाई समझ के बात कर लेंगे। जो भी बड़े बड़े दुनिया में जराइम होते हैं, खूब समझ लो, पहली मर्तबा नहीं होते, पहले छोटा जुर्म होता है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और होते होते वहां तक मामला पहुंचता है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इधर एक वाकया हुआ था, मुझे खुद यहाँ करीब में इमाम साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक केस आया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मियां बीवी की, बहुत मोहब्बत, उनके बच्चे भी। बेगम साहिबा के पास मोबाइल से कोई अननोन नंबर कॉलें आना शुरू हो गई, वो रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन तंग आके रिप्लाई कर दिया, वो कोई बड़े ऑफिसर थे, तो रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपस में SMS बाजियां शुरू। यहां तक नौबत पहुंची है कि वो हंसता बसता घर जिसके टूटने का कोई सोच नहीं सकता था, बेल आखिर वो औरत गई अदालत से खुला लिया। अदालतें तो बैठी हुई हैं खुला की डिग्रियां पकड़ाने के लिए, और जाके फिर शादी कर ली उसी से। शादी क्या है, वो तो हराम कारी है, जिना है, अपने बच्चे भी छोड़ दिए उसने। और वो मर्द भी मैरिड था, उसने अपनी पहली बीवी को उसको तलाक दी। इसने शर्त लगाई मैं तुझसे जब शादी करूंगी अपनी पहली बीवी और बच्चे को तलाक दे तू। इसने इसके इश्क में आके अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिए, उसके बच्चे भी छोड़ दिए, और लेबल ये लगाया कि मैं तेरी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं और अपनी बीवी की, तू मेरी खातिर अपने शौहर और बच्चों की कुर्बानी दे। अच्छे अच्छे हंसते बसते घर इस तरह उजड़ते हैं। आप ये फिर वही दलील दोगे, फला तो नहीं उजड़ा, फला तो नहीं उजड़ा। मैं कब कह रहा हूं सारे उजड़ते हैं भाई, लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना। जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरोइन ची बनते हैं, सारे थोड़ी चरसी बनते हैं। लेकिन जितने चरसी बने, जितने हीरोइन ची बने, ये हीरोइन बटने की वजह से तो बने हैं, तभी तो हीरोइन और चर्च पे पाबंदी लगाई जाती है। तो खूब समझ लो, जैसे नशई के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है, ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है, औरत में। और खूब समझ लो कि मर्द ये औरत में ये नहीं देखता कि मैरिड है या अनमैरिड, बल्कि मर्द को मैरिड में ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसको पता है ये तो, इसको तो शादी के वादे और लारे रप्पे देने ही नहीं है मैंने, इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है इसके साथ। तो औरतें बेवकूफ बनती हैं, और जो औरतें इन मर्दों के चक्कर में आके अपना घर उजाड़ती हैं, उनको जब वो एजेड होती है ना, तो फितरत ऐसा इंतकाम लेती है ना उनसे कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। अभी तो चस्के लगे भी होते हैं कि अपना घर उजाड़ दो, ये ज्यादा हैंडसम है, जरा पैसा देख के भाग जाती हैं। उसके बाद जो उनका अजाब में जो उनकी बुढ़ापा गुजरता है ना, और ये बुढ़ापा ज्यादा टाइम नहीं लेता आने में, 45-50 साल के बाद डाउन। जैसे ही डाउन होना शुरू हुई ना, फिर देखो कोई जहाज में नंबर भी नहीं मांगता, फिर वो तरसती है कोई हमसे नंबर तो मांगे, कोई हमें लिफ्ट तो कराए। हमने जिंदगियां मेरे भाई, हमने जितनी हमारी एज है ना, थोड़ा तजर्बा शायद उससे ज्यादा ही है। हालात देख रहे हैं भाई, मामलात देख रहे हैं। तो ब्रॉड माइंडेड बनने की इस जमाने में बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। ये बेवकूफियां छोड़ दो। मर्द आदमी पहले, नर पहले है, वो आदमी बाद में है। औरत मादा पहले, औरत बाद में। और ये छोड़ दो कि ये दीनदार है, मेरी बेगम पर्देदार है। अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया एहतियात का, क्योंकि जब ये ठरक सवार होती है ना खोपड़ी के ऊपर इश्क मुआशके की, इसमें पर्दा, नमाज, रोजा रुकावट नहीं बनता। देखो, जब किसी को भूख लगती है तो क्या उसके लिए बेनमाजी होना जरूरी है? भूख लगने के लिए रोटी की चाहत कब पैदा होती है? दो वजह से इंसान के दिल में खुराक की तरफ अट्रैक्शन होती है, दो वजह से। या तो भूख बहुत लग रही हो, फिर तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी,
یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی, خوب سمجھ لو. مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا ریپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا, وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. ہاں مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ایک ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا یہ صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے,
समझ में आ रही है बात? मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आ रहा उसको। मैंने उस दिन अपनी बेगम का नंबर निकाला, व्हाट्सएप में गया तो पता चला वहां तो मामला थी कुछ और है। लड़कों से अपनी तस्वीरें शेयर की हुई हैं। ये अच्छे घरों की बात कर रहा हूं, कोई भंगियों चमारों के खानदानों की बात नहीं कर रहा, एजुकेटेड फैमिलियों की बात कर रहा हूं। और औरत की क्या शिकायत आती है? पहले शिकायतें होती मेरे मियां तमीज से बात नहीं करते, अब शिकायतें क्या आ रही हैं कि शौहर के मोबाइल में घुसी तो पता चला कि 20 लड़कियों से इसके हराम ताल्लुकात हैं। बेगैरत आदमी करता ही है ये घर से बाहर जाके। अच्छे घरानों की बात, हमें खून के आंसू इसलिए रोते हैं, ये भंगियों चमारों के घर बात नहीं हो रही, ये पढ़े लिखे खानदानों की बातें हो रही हैं। यार आप बताओ हमारा ज़र्फ है या नहीं? हम तो बाज़ सोचता हूं यार मुझे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कहीं दिमाग की रग ना फट जाए हमारी ये वाकयात सुन सुन के। किस तरफ जा रहे हो भाई तुम? औरत शौहर को क्या कह रही है? ये पढ़े लिखे खानदानों, जब शौहर के लड़कियों से ताल्लुकात, अब औरत को डर है इससे तलाक ली तो जाऊंगी कहां मैं? हम भी मशवरा नहीं देंगे तलाक लो। क्यों? तलाक लेने के बाद हमारी सोसाइटी में उस औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि मर्दों में 2-3 शादियों का रिवाज तो है नहीं। वो तो फिर अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? वो तो कल जो काम इसका मियां कर रहा है कल वो ये खुद करेगी। और मर्द को पता होता है कि बीवी मेरी, औरत का मजबूरी है, नहीं ये औरत मुझे नहीं छोड़ सकती। इसका नाजायज फायदा फिर वो क्या उठाएगा? शुरू में तो छुपाएगा लड़कियों से ताल्लुकात को ताकि बेइज्जती ना हो, लेकिन जब पता चल गया ना कि अब हैं तो कह रहा अब तो मैं बदनाम हो ही गया हूं, अब बीवी के सामने लड़कों से, औरतों से बात करेगा। वो नहीं आई बात मेरा ख्याल है। अब क्या करेगा? वो कहेगा मैं हूं तो हूं। अब बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा। और इससे भी आगे के मामलात हैं, मगर मिंबर पे बताते हुए मेरा ज़र्फ नहीं है, मैं इससे आगे जाऊंगा। गंद इससे भी आगे हो रहा है। यार गधे घोड़ों की सोसाइटी तश्कील दे रहे हो, तुम इंसान हो यार, तुम गधे घोड़े हो, कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। कौन सी इंसानियत है यार? ये सोचते क्यों नहीं? ये हो क्यों रहा है? ये बेपर्दगी वजह नहीं है, ब्रॉड माइंडेड होना वजह नहीं है, तो और क्या वजह है? तुम ये चाहते हो कल ये सोसाइटी गधे घोड़ों की बने। गोरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि मेरा बाहर किसी से चक्कर नहीं है। इसमें सारे गोरे झूठ बोलते हैं। वहां औरत झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर औरत अपने शौहर से झूठ बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती है कि मेरा सिर्फ तुमसे ताल्लुक है। इल्ला माशाअल्लाह चंद एक बची भी होंगी। तो कल चाहते हो कि हमारी सोसाइटी भी यही बने, गधे घोड़ों वाली? मेरा ख्याल है आप शायद, मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपनी बात। तो ये जो ब्रॉड माइंडेड बने हैं ना, एक्चुअली करके हम छोटा ज़र्फ नहीं है बड़ा, भाई गंद छोटे घटिया ज़र्फ के बन जाओ, गैरत के साथ घटिया बन जाओ। लोग ताने दे कि घटिया है, मौलवियों के पास बैठता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ताना खुदा की कसम आसान है बनिस्बत इसके कि कल आपको अपनी बीवी के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए और औरत को अपने शौहर के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए। आपकी बीवी भी अगर आप पे शक कर रही है ना, बास तो शक की मिजाज होती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ आपने सबूत दे दिए हैं, कुछ ऐसे अलामात हैं कि वो शक कर रही है, इसका मतलब आप गलत हो। शरीफ आदमी पे उसकी बीवी शक आम तौर पे नहीं करती। आपने कुछ ऐसे मौके दिए हैं कि उसको शक हो रहा है कि ये बंदा ठरकी है। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी बीवी की बहनें आती हैं, आप क्यों फ्री हो रहे हो उनसे? मर्द होते हैं कि नहीं बताओ? जब बीवी की बहनें आए और बीवी से अच्छी हों शक्ल में, मर्द उनसे फ्री होता है। अगर मर्द अपनी बीवी के सामने अपना ये इमेज बना दे कि बेगम तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, खुदा की कसम औरत को आप पे शक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। आप शक्की बनाते हो उसको, आप बनाते हो उसको शक। आपसे अगर आपके दफ्तर में कोई खातून फ्री होने की कोशिश करती है, आप उसको डांट के क्यों खामोश नहीं कर देते? आप उसको एक दफा सख्ती से कह क्यों नहीं देते, भाई मैं आपका क्या लगता हूं जो आप मुझसे फ्री हो रही हो? मर्द नहीं बोलेगा कभी। मर्द पता है क्या करता है? बेगैरत आदमी ये बेगैरत ये करता है, जब कोई एंटी फ्री होंगी ना, ये अखलाक से बात करेगा उनसे, क्योंकि इस्लाम ने अखलाक सिखाए हैं। गोरा बदतमीजी से बात नहीं करता, गोरा किससे बात करता है? अखलाक से। तो आप बिला वजह के ना बिछना शुरू हो जाओगे। ये आदतें जब औरत को पता चलती है ना, तो वो शक में जाती है, घर खराब होता है इससे। कभी भी वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगी। आप अपना एक मौक़िफ़ वाज़े करो
जब से लोग मेरा बयान सुन रहे हैं दूसरी शादी की फिक्र कर रहे हैं, तो ठरकी ज्यादा हो रहे हैं, शादियां कम कर रहे हैं। कई कई लड़कियों से दोस्तियां लगाता है हरामखोर बेगैरत आदमी, और लेबल ये लगाता है कि मैं शादी करूंगा इससे। यार तुम इस्लाम के फलसफे को बदनाम कर रहे हो, तुम हमें जलील कर रहे हो सोसाइटी में। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी औरत से शादी करने के लिए दोस्ती लगाओ, उसको समझने के लिए घंटों घंटों फोन पे उससे बातें करो और अपनी तस्वीरों का तबादला करो उसके सामने, और उसके जनाब फेसबुक पे उससे राब्ते करो? ये कौन सा इंसानों वाला तरीका है भाई? ये इससे तो वो जानी और तुम में क्या फर्क हो गया फिर? जी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाह रहा हूं, समझने के लिए। समझने के लिए आप एक नजर देख सकते हो, बस उसको एक दफा आपने फोन पे मुख्तसर बात कर ली समझने के लिए। इससे ज्यादा शरीयत आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। बहुत सी औरतें डिप्रेशन में गई हुई हैं कि हमारा मियां दूसरी शादी करना चाहता है, और एक औरत की तलाश में सैकड़ों औरतों को चक चुका है ये कमबख्त, सैकड़ों से दोस्तियां लगा चुका है, और हरामखोर सैकड़ों से जो है ना तस्वीरों के तबादले कर चुका है। और लेबल क्या लगा रहा है? सुन्नत और शरीयत का। देखो किरदार में अल्लाह का वास्ता एक नंबर बन जाओ, खुदा की कसम बड़ी मजे की जिंदगी गुजरेगी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठेगी। आपकी बीवी गवाही देगी मेरा मियां एक नंबर है, ये कभी किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखता। वो मोहब्बत करेगी आपसे कि ये गलत नहीं है, फिर आप पर एतमाद करेगी वो। आज औरत को मर्द पे अपने शौहर पे एतमाद नहीं है, उसको पता है मेरे से बात नहीं करता, जैसे कोई एंटी आ जाती है ना घुसने की कोशिश करता है वहां पे। ये मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूं, मुझे अपने वाकया सुनाते हुए बड़ा डर लगता है कि अल्लाह की नजर एक सेकंड के लिए हट जाए ना, इंसान को जलील होने में टाइम नहीं लगता। मुझे तो डर लगता है। मेरे घर में कोई भी खातून आती है, मैं घर वालों से कहता हूं आप मिलके इसका मसला सुन के इनको निपटा दो। मैं कोशिश करता हूं मैं ना मिलूं, मुझे नहीं शौक है कि मैं औरतों से मिलूं। यहां हमने खवातीन आती हैं, कमरे में बैठने की कोशिश, दरवाजे खुलवा देता हूं मैं, कभी बंद कमरे में नहीं बैठूंगा मैं कोई शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये बातें नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि देखो ये वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लो। हलाल और हराम में अल्लाह ने क्या रखी है? बाउंड्री रखी है। आपकी बीवी जो आप पे बार बार शक कर रही है ना, कुछ ठरक आपके अंदर है। ये मान लो कि कुछ मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मेरी बेगम मुझ पे एतमाद नहीं। कुछ औरतें तो वहमी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो शौक है। लेकिन नॉर्मली जब औरत को अपने शौहर पे शक और शुभात हो रहे हैं, तो ये शक शुबे का मौके उसको किसने दिया है? मर्द ने दिया। औरत को पता है कि ये मुझसे किस स्टाइल में बात करता है। शादी आप जरूर करें, आप एक दफा पैगाम भेजें, एक दफा जाके देख लें, एक दफा बात भी कर लें, बिल्कुल अजनबी लोग हैं पता नहीं क्या निकले, और फिर दूसरों तरीकों से इंक्वायरी करें। उसके बाद हाँ या ना, इससे आगे आपको बढ़ने की इजाजत, बोलो, मुंह से बोल लेना यार, नहीं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गंदे हो, आप पलीद हो, आप भंगी हो, आप चमार हो, और फिर आपका बुढ़ापा इतना ठरकी गुजरेगा ना, खुदा की कसम बुढ़े की बदनजरी किसी का बाप नहीं छोड़वा सकता। अगर जवानी में ये नहीं छोड़ा ना लड़कियों की ठरक आपने, तुम्हारा बुढ़ापा इंतहाई गलीज गुजरेगा, क्योंकि बुढ़ापे में ब्रेकें बिल्कुल फेल हो जाती हैं इंसान की, उसका गुजारा ही नहीं होता औरत को देखे बगैर। अभी से पाक दामन बनो, अपनी बेगम को ये एतमाद दिला दो, बेगम तुम्हारी बहन से मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी बहन को बोलो मेरे सामने फ्री ना हुआ करे, ये मेरी क्या लगती है आके मेरे से फ्री हो रही है। खुश होते हैं जी सालियां आई हुई हैं और माशाल्लाह कितनी फ्री हो रही है, उनको आप घुमाने लेके जा रहे हो। बेगम को बोलो बेगम तुम हो मेरी यार, बेगम खुश होगी इस पे। उसको पता है ये मेरे से इतना फ्री नहीं होता जितना मेरी बहनें आती हैं तो ऐसा फ्री हो जाता है, भाभीयों से ज्यादा फ्री हो रहा है। अपनी बीवी के अलावा सब अच्छी लगती है। एक साहब की ने अपनी बीवी को तलाक दे दी ना, उनकी और 2-3 शादियां थी, वो मुझे कहने लगे कि यार मैंने एक बीवी को तलाक दी, जब भी उसके इलाके में जाता हूं मुझे बहुत याद आती है। मैंने कहा जो आपकी बीवी हाजिर सर्विस है उसके इलाके में कभी वो याद आई? कह रहे वो बिल्कुल नहीं आती याद। जो डिवोर्सी हो गई, जो हराम हो गई, वो याद आती है, और जो अपनी है वो याद। ये मर्द की नेचर है, समझते हो कि जो मौजूद है ना हाजिर सर्विस है, उसके इलाके में 100 दफा जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसको छोड़ चुका है उसकी दूर से गली से भी गुजरेगा तो यादें आना शुरू। हालांकि जो है उसको याद करने का हुक्म है, जो नहीं है उसको, एक तो गैर फितरी गैर इख्तियारी तौर पर कोई याद आ रहा हो, वो तो अल्लाह की तरफ से पाबंद नहीं, वो तो आपके इख्तियार ही नहीं है। सोच सोच के उसको याद करना ये कहां से ठीक हो गया। तो मेरे भाई एक बात का आज़म करो
یہ آج سے نیت کرو، آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے، یہ عورت نہیں ہے، یہ کیا ہے، پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی، آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو، میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو، بدتمیزی سے بات کرو، ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو، آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے، ٹھیک ہے نا، جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا، وہ اور فری ہوگی، کہے گی یار زبردست آدمی مل گیا ٹائٹ، پھر وہ میسج بھیجے گی، آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے، بولو نا، نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی، کس کے لیے، اللہ کے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو خدا کو نہیں مانتے، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں، وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے، اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ ایس ایم ایس بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا، اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی، اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا ہے تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت من بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے، بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو، محبت بھی دو، اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو، اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ، اس سے اسلام میں کیا ہے، پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے، بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے پوچھنے والے، آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے، بتا ہی نہیں رہی ہے، پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا، اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو، بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ، کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے، آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو. آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو، یہ تمہارے ماموں ہے جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے آپ بات کر رہے ہو، بیگم نے جیسے ہی دیکھا فیون یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے، فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی، مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا، وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ، جیسے مجھے دیکھتا ہوں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں، اس کے اسٹائل ایسا گھننا لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو، اسلام میں شک کیا ہے، حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو. اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلایا، فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے، میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں، آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں ہاں لگا ہوا ہے، عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی، تو وہ غلط آدمی نہیں تھا، وہ بات صحیح ہی کر رہا تھا، لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے، اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کہ یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا یوں کر لیا، تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں، آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی، شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا، اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے، ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو.
براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا, زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن, آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن, آپ جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا ایک اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن, سسٹر, آپ یہ لینا پسند کریں گی. اتنا ٹھیک, اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا, یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چھچور پنا ہے, یہ غلط ہے یہ. تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا, تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر, بہن, اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں. اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ. کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے, ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا, اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا, سارے ناکام محبتوں کے. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو, اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی. ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے, بعض لوگ کا کہنا ہے. اچھا, اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو, یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے. بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں, تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں. جمعرات بازار, ہفتہ بازار, یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کریں, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کوئی کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, کوئی خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب, اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے, اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات
میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے, اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. خالد بن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی, لڑے, تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد بن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے. 70 صحابہ کو خالد بن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں, اسلام دشمنی میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو, یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو, انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے, غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے. لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں, غلط ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے, حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. جہالت ہے, غلطی ہے. کسی طرح ان کو زیر کرو. ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے, وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے, صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے, پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی, اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ذہین آدمی ہو کہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا. تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے. وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا. قادیانی بھی اگر دین پہ لانا چاہتے ہو نا, اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ, تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے, کتے جیسی تو شکل ہے, اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا. کتے تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے بھائی, اس میں وہ آئے گا. تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم. انہوں نے کہا بہت, تلوار سے نہیں, آرام سے. لڑائی سے ہم زیر, اس کا مطلب بزدل ہم ڈر گئے, نہ آرام سے. تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں. 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً, مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں, عام فوجی بنا کے بھیجا. 3 صحابہ کو, جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے, وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے. 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ. جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے, تو حضرت زید ابن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے. ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں, 3 لاکھ کا لشکر ہے. اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی بھی قربانی تھی. جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے ابے بھائی اپنے کو یہاں رکھو, ٹھیک ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا, کیا کہتا ہے, میں ان کو تو نہیں, وہ ادھر بھیجو. تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے, اپنے یہاں دوسرے وہاں, تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بھیجا اور جعفر طیار کو, دوسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا, ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ جی
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں, یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں. اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں, اور دفاعی جنگ تھی, یہ اختتامی نہیں تھی. ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں. رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا, یہ ان کی اولادیں, انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں, اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں, رومی رہیں گے آخر تک, تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی گورے. تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. باقی روم اور فارس غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں کہاں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں گے کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی, ان کو ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی, غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے, تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی باتیں ان میں, تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی, جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے ہیں. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا, رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے, ہے بھائی, اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا, صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے. ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا, اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا, ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا, آئندہ نہ ہو لہذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں, تو اس پہ غور ہونا چاہیے ہوا کہاں سے ہے, اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے, پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو. ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا. یہ اللہ کا فضل ہے, جامعۃ الرشید نے سپریم کورٹ میں اسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے, اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف, ان کی بڑی خدمات ہیں. ابھی جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا, بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں, کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا. پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ, وہ بھر کے دیں گے. تو انہوں نے بڑے, تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی, کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہیں. وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں. تو تفتیش کی جائے. یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا, لیکن کسی کے ذریعے سے, براہ راست نہیں بلکہ کسی کے توسط سے, کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے. تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں, ایسی گڑبڑے کراتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنا نہ دیا جائے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی, وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا گوشت کھا رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, تو اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, کہ اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی. تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہے صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو
चांस ही नहीं था। तीनों जब शहीद हो गए हैं तो लोग परेशान हुए कि अब किसको कमांडर बनाएं। तो लोगों की नज़र आई खालिद इब्न वलीद पर कि ये मैदान है, ये 70 इन्होंने वहाँ इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी तो यहाँ भी लड़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर सहाबा को ये पूरा वाक़या सुना रहे हैं। अल्लाह ने बतौर मोजज़ा आपके सामने पूरा वो जंग का वाक़या आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गए, हालांकि बहुत दूर था ये मदीना से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी। ये मोजज़े के तौर पर आपने बताया। फिर आपने फरमाया कि जाफ़र तैयार शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने झंडा हाथ में लिया और वो भी शहीद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जाफ़र तैयार तो बहुत ज़्यादा चहीते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत अली के बाद सबसे बड़ा मकाम अहले बैत में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को खबर दी कि जाओ, उनकी 4 बीवियां हैं, उनको जाके इत्तला दो कि वो शहीद हो गए। फिर उनके बच्चों के सर पे, उनके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे हज़रत जाफ़र तैयार के, उनके सर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों का फिर बहुत ख्याल किया करते थे। तो वो औरतों के रोने की आवाज़ आई, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इन औरतों को कहो कि अपनी आवाज़ें पस्त करें, घर की 4 दीवारी से आवाज़ इनकी बाहर ना निकले। बड़े खूबसूरत जवान थे हज़रत जाफ़र तैयार और नबी के चहीते थे। और ग़ज़वा बदर में हज़रत जाफ़र तैयार की बड़ी कुर्बानियाँ थी। जब ये आया है ना काफिरों का लश्कर बदर में सामने, और काफिरों के सरदार आए कि हल में मुबारिज़ कोई है हमसे लड़ने वाला, यानी पहले हमसे लड़े फिर हम दोनों में से कोई कत्ल होगा तो फिर जंग शुरू होगी, ऐसे भी थे। तो इधर से कौन आए, पहले कुछ अंसारी सहाबी आए। तो वो जो वलीद इब्न उक़बा था ना, वलीद इब्न उतबा, उसने कहा ना 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 ना, हमें अपने जैसा चाहिए। हमें कैसा चाहिए, कुरैशी सरदार होना चाहिए जो मेरे मुकाबले में आए, फिर लड़ाई का मजा आएगी। ये वो बहादुरी है जो किसमें थी, बोलो ना भाई, अरबों में। तो उधर से फिर हजरत अली आए, हजरत जाफर तैयार आए, हजरत हमजा आए। इधर से भी 3 आदमी आए, उधर से भी 3। तो इसने कहा नाम अतफाउना, हाँ ये है हमारी कौम के, हमारे जैसे शेर हैं, बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे लड़ाई में मजा आएगा। और पिट गए तीनों तीनों क्या हो गए। तो इधर से हजरत जाफर तैयार जब आए ना, तो ये तो बहादुरी की बात है ना भाई। इधर 313 उधर 1000, और लड़ाई ऐसे शुरू हो रही है कि दोनों में से जब तक एक जिंदा है लड़ाई शुरू नहीं होगी। और इसमें कितना 50% चांस है ना अपने शहीद होने का। और सामने से भी पता है कि बहादुर तरीन आदमी आया है। कमजोर हो तो आदमी कहता है मैं जाऊं यार, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बल्कि उसमें भी नहीं जाएगा, वो क्या यार मैं पिटा ही ना जाऊं। तो ऐसे सहाबी थे जाफर तैयार। और वो ग़ज़वा मूता में नबी के कैसे चचाजाद भाई शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आपने फरमाया कि वो भी शहीद। फिर आपके जो चहीते, हिब्बु रसूलिल्लाह, नबी के चहीते, हिब का तर्जमा उर्दू में क्या होगा, चहीता। कहते हैं ना बड़ा चहीता है, लाडला है, नबी के लाडले, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके कई साल पाला है। इतनी मोहब्बत दी कि जब इनके असल बाप दादा आए ना इनको ले जाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं इधर ही रहूंगा। इतनी मोहब्बत हो गई थी, इत्तला आई कि वो भी शहीद हो गए। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अख़ज़ अर्रायत सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा हाथ में ले लिया। इसमें इशारा था कि अब ये तलवार टूटेगी नहीं, क्योंकि ये किसकी तलवार है, अल्लाह की। इसी वजह से कहा जाता है कि खालिद इब्न वलीद, हजरत खालिद इब्न वलीद खुद बताते हैं कि मैं घुमसान की जंगों में लड़ा हूं शहादत हासिल करने के लिए, मगर किस पर मेरी मौत वाक़या हो रही है, बिस्तर पे रो रहे थे। फरमाया कोई ऐसी जगह मैंने छोड़ी नहीं है जहां मुझे शहादत नजर आई हो और मैं घुसा ना हूं उसमें लड़ते हुए, मगर मौत कहां आ रही है, बिस्तर पे। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कह दिया हो तो ये इशारा है कि इसको शहादत नहीं मिल सकती, क्योंकि शहादत का मतलब काफिरों के हाथों कत्ल, और काफिर ने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया, तो ये नबी की बात क्या हो जाती, गलत। तो हजरत जाफर तैयार हजरत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं कि हमने सुबह से लेकर रात तक लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, सुबह से लेके। इसलिए कहता हूं अल्लाह के बंदों कुछ एक्सरसाइज किया करो, खुदा के बंदों। सहाबा कितना स्टेमिना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलाने के लिए एक्सरसाइज करें,
پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے. جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو؟ آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن الولید تلوار کتنی بھاری ہوتی, کب آپ اٹھا کے دیکھیں وہ جو تلواریں تھیں, وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھی, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا, مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا. یہ کہہ رہے اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن جوش میں نا اشعار میں وہ پڑا کرتے تھے. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے لیے یہ جو سنگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, گلوکار, ان کو پسند نہ کیا کرو. آج کل خواتین کے ہیرو کون ہیں؟ جو فلموں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, 10-10 20-20 لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی. ان کو کہتے ہیں یہ ہیرو, کاش میری اس سے شادی ہو جائے, جو انڈین فلموں اور انگریزی فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں. دینداروں سے محبت کرنا کرو, اور اپنے بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں کس سے کیا کرو؟ دینداروں سے, جو معاشرے کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. لڑنے سے یہ نہیں کہ بندوقیں چلانا, رسم و رواج میں ان کے خلاف چلنا, ان پہ کانفیڈنس ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. گلوکار سنگر بیچارے کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ وہ تو ناچتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, 10 لڑکیاں ادھر 10 لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں, اور شہوت پرستی میں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, ان میں قوت مزاحمت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ان کی خواہشات, اگر اس طبقے کو اگر کچھ خواہشات ان کی چھین لی جائیں تو یہ تو ویسے خودکشی کر کے مر جائیں. کبھی آپ دیکھیں زیادہ تر اداکار, زیادہ تر تو نہیں لیکن اداکاروں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ لائف کو انجوائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, قربانیوں کے عادی نہیں ہوتے. ذرا سی لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی ہوئی تو ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. جوانی میں خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اداکار لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ اتنے کھلکھلے ہوئے یوٹیوب پہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھائی یوٹیوب پہ تو دانت دکھانے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. جب کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے اداکاروں کو تو ان کو تو باقاعدہ مسکرا کے بات کرنا اور فیس ایکسپریشن سے ایسا ظاہر کرنا بہت خوش ہیں, ہاں ہاں ہی ہو کر کے ملنا, یہ مصنوعی ہے, بہت مشکل ہے یار. حقیقی خوشی صرف دینداروں کے دل میں ہوتی ہے. باقی یہ جو اداکاروں, فنکاروں, گلوکاروں کی خوشی ہے یہ اوپر سے میڈیا کے. کبھی آپ اکٹھے وقت گزار کے دیکھو ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں, اتنے پریشان کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تبھی تو دیکھو کبھی کوئی مزار پہ جا رہا ہے, کبھی روحانی بابا کے پاس جا رہا ہے. جتنے اداکار فنکار ہیں نا, کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے, کسی تعویذ باندھا ہوا ہے, کسی امام ضامن باندھا ہوا ہے, ہر وقت خوف, ہر وقت ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے. مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے, 2 نمبر بھی نہیں کرتے خودکشی, عجیب سی بات ہے. یعنی 2 نمبر مولوی بھی, جو مولویت کا نام آ گیا نا, وہ بھی نہیں کہہ رہا یار جاؤ اڑے بھاڑ میں, خودکشی نہیں کرے گا, جاؤ اڑے. کیا ہے, تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی. قاریوں کو سارا دن بیچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے بیچاروں کو, بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے, تنخواہ کیا مل رہی ہے تھوڑی سی, پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ, بچوں کو پڑھا رہو تو بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں, لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا خوش ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں, جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے, سب خوش مزاج دیکھے, خوش رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ان کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو جلدی سے بات کروں, بہت لمبا بیان ہو گیا آج. تو حضرت جعفر طیار, حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو, جتنی خوراکیں کھا لو, اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر. وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا, پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی. وہ اللہ کی طرف سے, اس پہ تو اجر ملتا ہے, درجات بلند. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, یا محنت والے کام نہیں کرتے, بیمار ہو جاتے ہیں. آج میں صبح جاگنگ کے لیے کہیں گیا تو ایک وہ نوجوان, ناراض نہ ہو بھائی جو میری بات سن رہا ہے, وہ غیبت نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور
اور صرف وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہیں. اس کی نیت تو اچھی تھی، لیکن چونکہ اس نوجوان کے الفاظ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی نوجوان سے سنا. میں نے کسی آرمی کے میجر کا واقعہ سنایا تھا، ہمارے دوست ہیں لاہور میں، ان کی بڑی زبردست فٹنس ہے، ایکسرسائز بہت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ صبح جاگنگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کے سیلفی بنا کے چلے گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ ہم کبھی وردی میں ہو تو بعض دفعہ لڑکیاں آ کے سیلفی بنا کے چلی جاتی ہیں فٹنس کی وجہ سے بڑی. تو کہہ رہے میں نے تو پتہ بھی نہیں چلا اور آ کے بنا کے چلے گئے. اب یہ کہیں فیس بک پہ ڈال دے گی تو میری بیوی سے میری پٹائی ہو جائے گی. تو میں نے یہ واقعہ کہیں بیان میں بتا دیا. تو اب کچھ لڑکوں کی رپورٹ آئی صبح صبح کیا کر رہے ہیں جاگنگ کر رہے ہیں. میرے پاس رپورٹ آئی کیوں کر رہے ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں سیلفیاں بنا کے، جس کی یہ نیت ہو اس کی تو صحت بنی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سارا ادھر ہی اس کا جو ہے نا اسی غم میں گھلا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے، اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی، نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے ہم نے صحت مند دیکھے ہیں، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت، حالانکہ ان کے دل میں کوئی ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا سب رپورٹیں کلیئر، اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو وہ اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا، وہ تو تقدیر ہے. تبھی حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو، دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلۃ قد سیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ، آج دکھا رہی ہے بہت سباق، اگلے دن جنہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں چلا چلا کے، تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں، پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے، پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے.